بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیرت النبی کے حوالے سے تجلیات نبوت میں ہم صفحہ نمبر 66 تک پہنچے تھے کہ جس میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو ملنے والی اذیتیں اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر ان کی دسترازیاں آپ کو اذیتیں دینے کے ان کے انداز کا ہم بیان کر رہے تھے، اور مختلف چیزیں اسے بیان کی تھی کہ کس کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی رہیں، اور اس میں کون کون سے کافروں کے بدماش جو ہے وہ پیش تھے۔ اس میں ہم رکے تھے صفحہ نمبر 66 پہ 66 پہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے کافروں کی اذیت سے بچنے کے لیے اور خصوصاً اپنے صحابہ کو بچانے کے لیے دو قدم اٹھائے، یا دو آپ نے چیزیں کی کہ جس سے ان کی اس اذیت سے بچا جا سکے۔ اس میں ایک پہلا قدم یہ تھا کہ دارالارقم میں اپنے صحابہ کو محفوظ کیا۔ ارقم ابن ابی الارقم مخزومی ایک صحابی کہ جن کا گھر جو ہے صفا پہاڑی پر تھا، اس کے دامن میں تھا، اور مکہ والوں کی ان کی نظروں سے تھوڑا اوجھل تھا، تو آپ نے صحابہ کو یعنی کہ بتایا کہ اس بات کی تعلیم دی کہ وہ وہاں پر ہوں، وہاں پر جا کر عبادت کیا کریں، وہاں پر اکٹھے رہا کریں، تاکہ جو ہے کافروں کے سامنے نہ ہوں اور نہ ہی ان کی اذیت سے دوچار ہوں۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا صاحب کا درس میں اس بات کا۔ اور دوسری چیز آپ نے جو کی اپنے صحابہ کو اذیت سے بچانے کے لیے، وہ یہ کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس طرح کہ 67 نمبر صفحہ پہ آپ کے سامنے ہے کہ ہجرت حبشہ۔ اور حبشہ کی طرف ہجرت کے دو مرحلے ہیں یا دو موقع ہیں۔ تو آپ نے پہلے تو حبشہ کے حوالے سے آپ کو معلومات ملی کہ وہاں کا بادشاہ جس کو نجاشی کہا جاتا ہے کہ بڑا انصاف پسند حکمران ہے، اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی مکہ کے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ قریب ترین جگہ اگرچہ سمندر پار تھی، لیکن یہی وہ جگہ تھی کہ موقع کے لحاظ سے بھی اتنی دور نہ تھی، اور وہاں کے امن و امان کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کے لیے جو ہے ان کو امن و امان مل سکتا تھا۔ اور تیسری ایک اور اہم چیز تھی، وہ کیا تھی کہ مکہ اور اس حبشہ کے درمیان سمندر تھا کہ جس کو پار کرنا ہر آدمی کے یعنی کہ ممکن نہیں تھا، یاری بات جہازوں پر ہی پار ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوت کے 5ویں سال، یعنی آپ کو نبوت ملے جب 5 سال ہو گئے ہیں، اور جب اذیتوں تکلیفوں کا زمانہ عروج تک پہنچا ہوا تھا، اس وقت آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کو چلے جائیں۔ تو چنانچہ پہلا قافلہ یا پہلی ہجرت حبشہ کا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں۔ اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں، یعنی 16 لوگ تھے ٹوٹل، 12 مرد اور 4 عورتیں، اور جن کی قیادت کرنے والے، ان کی رہنمائی کرنے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بیوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے تھے۔ حقیقت میں بات صرف ہجرت کی نہیں ہے، بات ہمیں ضرور ہجرت کا پس منظر دیکھنے کی، اس ہجرت کا تھوڑا سا تصور لانے کی دل دماغ میں کہ وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب جہانوں کے سردار کی بیٹی اس قسم پرسی کی حالت میں مکہ سے نکل رہی تھی، اپنے خامد کے ساتھ ایسی سرزمین کا رخ کیے ہوئے تھی کہ جو ان کا اپنا علاقہ نہیں تھا، جو رہنے والے غیر عرب تھے، جن کی زبان بھی ان کی نہیں تھی، اور پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر جا کر کیا پیش آئے گا۔ لیکن یہ سارا کچھ کس کے لیے ہو رہا تھا؟ اللہ کے دین کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے کہ جو دین آج ہمارے ہاں بے قدر ہو چکا ہے، ناقدرہ ہو چکا ہے، کہ جس کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اس دین کو بچانے کے لیے اپنے سجے بجے گھروں کو چھوڑ کر ایسی زمینوں کا رخ کرتے ہیں، ایسے ملکوں کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں ان کی کوئی نہ جان پہچان ہے، نہ ان کی زبان ہے، نہ ان کی قوم ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ وہاں پر جا کر ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اور سبھی کا سبھی کس کے لیے؟
اللہ کے دین کے لیے۔ ایک تو ہمیں یہاں پر یہ بہت بڑا سبق مل رہا ہے، اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اونچا مقام ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود آپ کسی کے مشکل کشا نہیں ہیں، اور تو اور اس مشکل ترین حالت میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی پرامن جگہ اس کے لیے کوئی قریب مہیا نہیں کر سکے کہ جہاں پر ان کی بیٹی ہی امن و امان سے رہ سکے، کافروں کی اذیتوں سے بچ سکے، اوروں کو تو کیا بلکہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد ہمیں یہاں پر سبق ملنے چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کی شان، ان کی منزلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ رات کو چپکے میں اندھیرے میں نکلتے ہیں، اور جدہ کے جنوب میں آج بھی یہ جگہ موجود ہے شعیبہ نام کی، اس کی بندرگاہ پر جاتے ہیں، اور اللہ کے تقدیر سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں کہ وہاں پر 2 تجارتی جہاز جو تھے وہ حبشہ کی طرف جا رہے تھے، تو اس پر سوار ہوتے ہیں اور حبشہ پہنچتے ہیں۔ ادھر سے قریش کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے کچھ لوگ مکہ سے فرار ہو گئے مسلمانوں میں سے، تو ان کے غیظ و غضب بھڑکتا ہے کہ کیسے یہ لوگ ہم سے چھوٹ کر نکل گئے، تو فوری طور پر سمندر کی طرف اپنے لوگوں کو دوڑاتے ہیں، اور عام طور پر جہاں سے لوگ حبشہ کی طرف جاتے تھے اسی شعبہ کی جگہ پر وہاں پر جاتے ہیں، لیکن دیکھا کہ وہ جہاز دور جا چکے تھے سمندر کے اندر، کہ جن کو پانا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور اس طرح سے وہ نامراد ہو کر واپس لوٹے۔ تو یہ پہلی حبشہ کی طرف ہجرت تھی جو پیش آئی، جس میں 16 افراد تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ اور اس دوران ایک واقعہ کیا پیش آتا ہے کہ اس کے 2 مہینے کے بعد ہی، رجب کے مہینے میں یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، رمضان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لاتے ہیں، اور کعبہ کے آس پاس مکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں مکہ کے سردار بھی تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے اکثر و بیشتر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اللہ کا قرآن سناتے تھے، تو آپ نے آج بھی اللہ کا قرآن سنایا، لیکن یہ کیا تھا؟ سورۃ النجم تھی۔ سورۃ النجم کی آپ نے تلاوت کی، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن بڑی ہی سبق آموز اور جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دین کے نبی کے منکر تھے، اور خصوصاً اس سورت کی آخری آیات جو بڑی ہی دلوں پر جا کر بجنے والی ٹھوکنے والی آیتیں تھیں۔ تو چنانچہ آپ نے یہ سورت پڑھی، اور سورت کے آخر میں آخری آیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ تو جب آپ سورت کا مکمل کرتے ہیں آیت پڑھتے ہوئے، آپ نے سجدہ کیا، تو بیٹھنے والے جو حاضرین تھے اگرچہ سبھی کے سبھی کافر تھے سوائے اکا دکا چند مسلمانوں کے، لیکن ان پر ایسا اس سورت کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے، ایسی ان پر دہشت طاری ہوتی ہے، ایسا روب طاری ہوتا ہے نہ تو آپ کو تلاوت کرنے سے روک سکے، اور بلکہ یعنی کہ دم بخود ہو کر خود سنتے رہے، اور پھر ایسا ان پر اثر طاری ہوتا ہے کہ جب آپ سورت ختم ہونے پر سجدہ کرتے ہیں تو سبھی کے سبھی لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، سوائے ایک کافروں کا بدماش امیہ بن خلف، کہ جس نے مٹی اٹھائی اپنے سر کی پیشانی کی طرف رکھی، کہنے لگا کہ میرے لیے یہی کافی ہے، اور یہ بدر میں کفر کے ہاتھ میں مارا گیا۔ تو جس طرح کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔ اب یہ واقعہ جب پیش آیا مکہ میں، اور یہ واقعہ بڑا انوکھا واقعہ تھا کہ کیسے آپ کے بدترین دشمن کافر جو ہیں وہ سجدہ کرے آپ کے سجدہ کے ساتھ۔ اب یہ واقعہ جو پھیلا، اور عموماً واقعات کے پھیلنے کے جو انداز اکثر اوقات ہوتے ہیں کہ عربی میں کہا جاتا ہے آفت الاخبار یعنی کہ خبروں کی جو سب سے بڑی آفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کے روایت کرنے والے ہیں۔ آفت الاخبار رواتها، تو اس کے روایت کرنے والے، خبروں کو نقل کرنے والے۔ تو حبشہ میں خبر پہنچتے پہنچتے اس انداز سے پہنچی مسلمانوں تک کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ صرف اللہ نے اس صورت کا ان کے اوپر کوئی ایسا روب طاری کیا تھا کہ انہوں نے سجدہ کر دیا۔ اگر سجدہ کرنے کے بعد ان کو اس بات کا دکھ ہوا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، تو چنانچہ حبشہ کے مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔
تو بڑے خوش ہوئے، تو چنانچہ فوری طور پر وہ مکہ واپس آتے ہیں، آنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب مکہ کے عین قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ والے تو اپنے کفر پر ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی اذیتوں میں اور بڑھ چکے ہیں۔ اب کیا تھا؟ اب دو میں سے ایک ہی اختیار تھا کہ یا تو مکہ میں داخل ہو، اور مکہ میں داخل ہونا آسان نہیں تھا۔ عموماً اس دور میں آدمی اگر کسی جگہ کو، کسی ملک کو، کسی شہر کو، علاقے کو چھوڑتا تھا کسی قوم سے دشمنی کی بنیاد پر، تو اس کا واپس پلٹنا اس وقت تک ممکن نہ ہوتا تھا جب تک اس علاقے کا کوئی آدمی اس کو اپنی پناہ میں نہ لیتا، اپنی پناہ دیتا، تب جو ہے اس علاقے میں داخل ہو سکتا، ورنہ اس کا داخل ہونا ممکن نہ ہوتا تھا۔ اب یا تو مکہ والوں میں سے کوئی ان لوگوں کو پناہ دے اور یہ مکہ میں داخل ہوں، یا پھر حبشہ کی طرف پلٹیں۔ تو چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ حبشہ کی طرف پلٹ گئے، اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر جو ہے مکہ والوں کی کسی نہ کسی پناہ میں آ کر وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب اس کے بعد کافروں کی طرف سے اذیتوں کا معاملہ اور بڑھ جاتا ہے، سختیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو ایک تو پچھتاوا تھا کہ سجدہ ہم نے کیوں کیا آپ کے ساتھ مل کر، اور دوسرا مسلمانوں کو جو نجاشی کے پاس پہنچ کر وہاں پر ان کو امن و امان مل گیا، اس بات کی ان کو بہت بڑی جلن تھی۔ تو چنانچہ اذیتیں جب اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ تم حبشہ چلے جاؤ۔ تو چنانچہ اس مرتبہ جو ہے 100 کے قریب افراد، جس میں 82 مرد تھے، 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں، یا 83 مرد کہے جاتے ہیں اور 18 عورتیں تھیں، تو انہوں نے ہجرت کی۔ اب اس دفعہ جو ہے قریش جو ہے پہلے سے زیادہ چوکنا تھے، لیکن مسلمانوں کو بھی اللہ نے توفیق دی کہ وہ ان سے بھی زیادہ الرٹ رہے اور اپنے آپ کو انہوں نے محتاط رکھا، اور محتاط طریقوں سے مکہ سے نکلتے ہوئے حبشہ پہنچ گئے۔ اب جب حبشہ پہنچ جاتے ہیں، اب پہلے تو تھوڑے لوگ تھے، اب 100 سے اوپر پہلے لوگ بھی گئے ہوئے، اب 100 کے قریب اب یہ بھی چلے گئے۔ اب قریش کو مزید بھی ان کو اس بات کی فکر لاحق ہونے لگی کہ کیسے یہ لوگ ہمارے دین کے دشمن ہم سے بھاگ کر نکل جائیں۔ تو چنانچہ اب قریش نے کیا حربہ استعمال کیا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اس کی طرف اپنا وفد بھیجا، کس لیے؟ تاکہ ان مسلمانوں کو وہاں سے واپس لایا جائے۔ تو اس میں سے انہوں نے اپنے 2 بڑے ہوشیار قسم کے آدمی، ایک عمرو بن العاص اور ایک عبداللہ ابن ربیعہ، اور یہ ابھی تک کفر پر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو چنا سفارت کے لیے کہ وہاں پر جائے اور نجاشی سے جا کے بات چیت کریں، اور ان کو بہت بڑے تحفے تحائف بھی دیے ساتھ نجاشی کو پیش کرنے کے لیے۔ تو چنانچہ یہ دونوں پہنچتے ہیں حبشہ، اور پہنچ کر وہاں سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں کہ وہاں کے جو نجاشی کے آس پاس بیٹھنے والے اس کے درباری تھے، پادری وغیرہ اس طرح کے لوگ تھے، ان سے جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ پہلے ان کو مائل کرتے اپنی طرف تحفے تحائف پیش کر کے، اور ان کو قائل کرتے ہیں کہ واقعی یہ جو لوگ مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں ان لوگوں کو واپس کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد نجاشی سے ملاقات کرتے ہیں، اس کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، اور تحفے تحائف پیش کر کے کیا کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، اور آپ کے دین کو بھی نہیں قبول کیا، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں اس کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کو واپس لیں، کیونکہ ان لوگوں کے جو قوم کے افراد ہیں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، ان کے والدین نے، ان کے چچاؤں نے، ان کنوے قبیلے والوں نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو واپس لے کر آئیں، اور تاکہ وہ ان کو خود ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو اب نجاشی جو تھا، چونکہ انصاف پسند حکمران تھا، اور انصاف پسند حکمرانوں کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے ہر چیز میں۔ اب ٹھیک ہے، ان کی طرف سے قریش کے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، اور تحفے تحائف بھی لے کر آئے تھے، اور پورے قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے تھے، لیکن نجاشی نے دیکھا کہ یہ کافی نہیں ہے جب تک دوسرے لوگوں کی بات نہ سنی جائے۔ تو چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اپنے دربار میں کہ آؤ اور یہ دیکھو کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے جعفر ابن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کا نام بھی دیا جاتا ہے، جو جنگ موتا میں بعد میں شہید ہوتے ہیں، تو یہ تھے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے۔ انہوں نے نجاشی سے بات چیت کی اور ایک لمبی تقریر کی جو آپ کے سامنے صفحہ نمبر 59 میں 69 میں لکھی ہے،
کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے، جاہلیت میں تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے، اور جو اس قوم کی ان لوگوں کی جاہلیت میں حالت تھی اس کا بیان کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی بھیجا جو ہم میں سے ہی ہے، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے حسب و نسب کو جانتے ہیں کہ جو سچائی میں، امانت میں، پاک دامنی میں معروف تھا، اس نے ہم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، پتھروں کی بتوں کی عبادت سے ہم کو ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، سچ بولنے کا، امانت داری کا، اور صلہ رحمی کا، اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، حرام کاری سے، ان چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو تعلیمات تھیں ان کا ذکر کیا۔ تو کہنے لگے کہ جب ہم نے اس نبی پر جب ہم ایمان لائے اور ہم نے وہ غلط کام جو کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی اور حرام کام کرنا چھوڑ دیے، حلال چیزیں اپنا لیں، تو یہ ہمارا وہ جرم تھا کہ جو ہماری قوم کو نہ بھایا۔ تو اس پر انہوں نے، ہماری قوم نے ہم سے دشمنی کی، ہم پر ظلم ستم شروع کر دیے اور ہم کو طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار کیا۔ تو اب اس لیے وہاں سے پھر بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ تاکہ آپ کے پاس پتہ چلا ہے کہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو نجاشی نے جب یہ باتیں سنی جعفر طیار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان سے کہا کہ وہ قرآن جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے کچھ اس میں سے پڑھ کر سناؤ۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد کی، اور یہ آیتیں اس لیے پڑھی کیونکہ ان آیات کا تعلق عیسائیت کے عقیدے کے ساتھ حقیقت میں بہت گہرا ہے، کہ جو مریم علیہ السلام کی حقیقت میں نہ کہ صرف ان کو مقدس ہستی سمجھتے ہیں بلکہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان کا جو عقیدے تھے۔ تو یہ آیتیں جب پڑھ کر سناتے ہیں کہ جو سچا عقیدہ ہے مریم علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اللہ نے جو بیان کیا تھا، تو جب یہ آیتیں سنتے ہیں تو نجاشی پر بھی، اور صرف نجاشی نہیں بلکہ اس کے پورے دربار کے جو پادری تھے ان کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے، جس طرح روایت میں ہے کہ وہ اس قدر روتے ہیں قرآن سن کر، حتیٰ کہ ان کی داڑیاں تر ہو جاتی ہیں، ان کی داڑیاں تر ہو جاتی ہیں اس کلام کو سن کر، اس سے متاثر ہو کر۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا رکتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس طرح کے واقعات کو بیان کر کے بعض اوقات لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، الجھایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ ماتا ہے کہ تم سب سے بدترین مسلمانوں کے دشمن پاؤ گے کن کو؟ یہودیوں کو اور وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مسلمانوں کے مومنوں کے سب سے زیادہ ان کے قریبی، ان سے محبت کرنے والے ان کو پاؤ گے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصرانی ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو بھی دلیل بنایا جاتا ہے، اور اس طرح کے واقعات کو بھی دیکھو۔ نجاشی چونکہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، تو اس لیے اس کے دل میں ایمان تھا اور قرآن کو اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس قدر رویا وہ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عیسائی جو ہے یہ مسلمانوں کے سب سے قریب ترین لوگ ہیں، اور جن سے دوستی لگانا عین قرآن کا حکم ہے، اور یہ یعنی کہ اس کے تقاضا ہے۔ حقیقت میں ہم بات یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جن عیسائیوں کی بات کر رہا ہے وہ عیسائی تھے کہ جو قرآن سن کر روتے تھے، کہ جن کی داڑیاں تر ہوتی تھی قرآن سن کر۔ آپ کے سامنے واقعہ ہے، اور یہ 70 نمبر صفحہ پہ لکھے ہوئے، آپ کے ان چیزوں کو پڑھ لیجئے کہ نجاشی بھی، اس کے دربار کے پادری بھی جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی داڑیاں سن کر آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اس قدر قرآن کو ان پر اثر ہوتا ہے۔ اور بلکہ اثر یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ نجاشی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ان عیسائیوں کی بات کی ہے قرآن کے اندر کہ جو مسلمانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، ان کے قریبی ہیں، نہ کہ وہ عیسائی کہ جن کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے، اور جنہوں نے آج بھی خون کی ندیاں بہا رکھی ہیں مشرق و مغرب میں۔ ان عیسائیوں کو تم کہو کہ وہ مسلمانوں کے بہت قریبی ہیں اور بہت ہمدرد ہیں، کو آج کا گمراہ کن ملا
کو منافق اس طرح کی آیتیں پڑھ کر اس طرح کے واقعات مسلمانوں کو سنا کر گمراہ کرنا چاہے تو ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے کی کہ اللہ نے جن عیسائیوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ عیسائی ہیں کہ جو قرآن سن کر متاثر ہوتے ہیں، روتے ہیں، ان کی داڑیاں قرآن سے سن کر ان کی آنکھوں سے تر ہوتی ہیں، اور پھر ایمان بھی لاتے ہیں، اسلام بھی قبول کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے فوت ہونے پر جنازہ بھی پڑھا ہے، اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا ہے، ایک ہی غائبانہ جنازہ جو آپ پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ ہمیں یہاں پر الجھنے کی یا الجھاؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، منافقین کے اس طرح کے پراپیگنڈوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن عیسائیوں کی آج بات ہو رہی ہے وہ کون ہے، اور جن عیسائیوں کی بات قرآن کر رہا ہے وہ کون تھے۔ تو خیر، میں اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح کے بعض واقعات سے لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نجاشی ان قریش کے دونوں آدمیوں کو کہتا ہے کہ تم جاؤ، میں ان لوگوں کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا، اور ان کے خلاف یہاں پر کوئی چال نہیں چلی جا سکتی۔ اب وہ دیکھتے ہیں دونوں آدمی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم تو ناکام ہو گئے، لیکن عمرو بن عاص جو ہے بڑے چالاک قسم کے آدمی تھے، تو چنانچہ جا کے کیا کرتے ایک تو اور تدبیر سوچتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھا جاتا، اسلام کے عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اللہ ہے۔ اب عیسائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے ہوئے تھے، تیسرا اللہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ پوائنٹ واقعی مسلمانوں کا اور عیسائیوں کے درمیان ایک اختلافی چیز ہے، اور جس پر نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا سکتا ہے۔ تو اگلے دن آتے ہیں عمرو بن عاص نجاشی کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے بلا کر پوچھو کہ ان کے عقیدے کیا ہیں۔ تو چنانچہ نجاشی نے پھر سے مسلمانوں کو بلا بھیجا، تو جب بلایا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ روح ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اور اللہ نے اس کلمے سے ان کو پیدا کیا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے وہی باتیں کی جو قرآن میں اور احادیث میں تھی۔ تو نجاشی جس طرح کی روایت میں ہے کہ زمین سے تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم، جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو تمہارے بتایا ہوا اس سے اس تنکے کے برابر بھی مختلف نہیں ہے، جو تم نے بتایا ہے بالکل عین اسی طرح سے ہیں۔ اور پھر ان کو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے ملک میں جا کر رہو، اور 3 دفعہ کہتے ہیں نجاشی کہ جو تمہیں گالی دے گا اس پر میں تاوان چڑھاؤں گا، اس کو جرمانہ فائن کروں گا، جو تم کو گالی بھی دے گا، کو مار پیٹ کرنا اور اذیتیں دینا تو دور کی بات ہے، 3 دفعہ کہتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے اگر مجھے سونے کے پہاڑ بھی مجھے دیے جائیں تمہارے بدلے میں تو ان کو بھی لینے کے لیے تیار نہ ہوں گا، اور تم جاؤ امن و امان سے میرے ملک میں رہو۔ اور قریش کے ان دونوں آدمیوں کو پہلے تو ویسے واپس کر رہا تھا، اب جب انہوں نے یہ سازش کی تھی تو پتہ چل گیا کہ کس یعنی کہ بے ایمانی کے ساتھ آیا ہے اور کس قدر ان کا گمراہ کن پروگرام ہے۔ تو کیا انہوں نے نجاشی کیا کرتا ہے، ان کے تحفے تحائف ان کے منہ پر مارتا ہے اور ان کو وہیں سے نکلنے کا حکم دیتا ہے، اور اس انداز سے وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور مدد کرتے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں دنیا کے اندر بھی، اور اس دن بھی جو قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ نے اس بادشاہ کو جو مسلمانوں کے دین پر نہیں تھا، لیکن کس طریقے سے اس بادشاہ کو ان کے لیے مسخر کیا کہ کافروں کے بھیجا ہوا یہ وفد جو ہے ان کو ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ مشرکین مکہ کے لیے حقیقت میں بڑا ہی پریشان کن تھا کہ ان کی یہ وہ سازش سبھی کی سبھی ناکار اور بیکارہ ہو کر رہ گئی، اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ نہ کہ اسی طرح جاری ہے بلکہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ جیسے جیسے کافروں کی طرف سے اذیتیں تکلیفیں بڑھتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اسی قدر تیزی آتی، اور یہی ہے حق کی خاصیت کہ حق کو جس قدر دبایا جاتا ہے یہ اسی قدر پھولتا ہے، پھلتا ہے اور اٹھتا ہے، وہ دبتا نہیں ہے۔ تو حق کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی وہ دبنے سے دبتا نہیں ہے۔ تو مشرکوں نے، کافروں نے، ظالموں نے اس توحید کی دعوت کو، اس حق کو دبانے کی کوشش کی،
لیکن یہ حق جو ہے اور زیادہ پھلتا چلا گیا، پھولتا چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، اور جو کافروں کے لیے اور زیادہ پریشان کن چیز تھی۔ اور دوسری یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرنے والے، آپ کے تعاون کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب، وہ بھی مسلسل آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں، یعنی نہ تو کافروں کی باتوں میں آ کر آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور نہ یہ تو تکلیفوں کے ان چیزوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو چنانچہ اس سے کیا ہے کہ اب کافروں کی خونخواری، دشمنوں کی خونخواری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو چنانچہ مسلمان جو مکہ میں رہ گئے تھے، اب ان پر جو سزاؤں کے معاملات، ان کو اذیتیں دینے کے، یہ ساری چیزیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں، اور پھر نہ کہ اذیتیں بلکہ اس کے ساتھ طرح طرح کے بحث مباحثے بھی، طرح طرح کی پیشکشیں بھی، طرح طرح کی سودا بازیاں بھی ہونے لگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس دعوت کو مٹایا جائے۔ سختی سے کر دیکھا، وہ کام نہ آئی۔ مختلف طرح کی پیشکشیں آپ کو کی گئی کہ کبھی آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو، ہم کبھی آپ کے رب کی پوجا کر لیں، سودے بازیاں کرنے کی کوشش کی، وہ کام نہ آئی۔ آپ کو مختلف طرح کے چکمے لال دینے کی کوششیں کی گئی، آپ کو مال دیتے ہیں، سردار دیتے ہیں، مکہ کا سردار بنا لیتے ہیں، وہ کوششیں کامیاب نہ ہوئیں۔ تو اب کیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو ہے آپ کو ختم کرنے کی، قتل کرنے کی سازشیں شروع ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ اسی میں اس طرح کی بات سازشوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک اذیت و تکلیفوں کے معاملات پہنچتے ہیں، پہلے باتوں کی حد تک تھی، طعن و تشنیع تھی، گالی گلوچ تھی، لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ براہ راست اذیت کی حد تک۔ ان واقعات میں آپ کے سامنے جو ذکر کیے گئے ہیں 71 صفحہ پہ، کہ ابو لہب کا ایک بیٹا عتیبہ، کہ جو حقیقت میں آپ کا داماد تھا، اور ابو لہب کے کہنے پر ہی اس نے آپ کی بیٹی کو طلاق بھی دی، اور یہاں پر آ کر مزید کیا کرتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے کہتا ہے کہ میں وہ قرآن جو تم پر نازل ہوا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں، اور آپ کے منہ پر اس نے تھوکنے کی کوشش کی، جو تھوک اس کے اپنے منہ پر ہی آ پڑا۔ ہاں یہی ہوتا ہے کہ چاند پر تھوکنے والے کا تھوک اسی کے منہ پر آتا ہے۔ یہ تو دنیا کا چاند ہے، اور جو کائنات کے چاند پر تھوکتا ہے وہ نہ کہ صرف تھوک منہ پر پڑتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لعنتیں بھی اس کے منہ پر پڑتی ہیں، جس طرح کہ آج کے ایسے بے ایمانوں پر بھی لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ تو چنانچہ اس کے منہ پر ہی تھوک پڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کتوں میں سے اپنا کتا اس پر مسلط کر دے۔ تو چنانچہ وہ شام کے طرف جاتا ہے تجارتی قافلے میں، اور جب شام کے بعد علاقوں میں تھے، زرقا نام کی جگہ ہے جو اردن کا علاقہ ہے، تو وہاں پر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس کے قافلے نے، تو عتیبہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر چکر لگاتا ہے، تو شیر کو دیکھ کر اس کے دل میں آتا ہے کہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو پہنچنے والی ہے، تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے شیر مار ڈالے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا، ہم تمہاری سبھی تیرے ساتھ ہیں۔ تو چنانچہ رات کو کیا کرتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے چاروں طرف لوگ اپنے چارپائیاں وغیرہ جو بھی تھا وہ بچھاتے ہیں، اپنے جانوروں کو بٹھاتے ہیں، اور عین درمیان میں اس عتیبہ کو، اس بدماش کو لٹاتے سلاتے ہیں کہ تاکہ وہ شیر سے محفوظ رہے۔ لیکن وہ شیر اللہ کا شیر، مسخر شیر تھا۔ وہ شیر آتا ہے، اونٹوں کو، لوگوں کو پھلانگتا ہوا اس تک پہنچتا ہے اور آ کے اس کا سر پھاڑتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مکہ کا بڑا بدماش عقبہ بن ابی معیط، کہ جس کی بدماشیاں مختلف انداز کے آپ کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، تو وہ بھی یہاں پر آپ کے گردن میں کپڑا ڈالتا ہے، اور اس انداز سے آپ کو یعنی کہ کپڑے کو اس انداز سے، یعنی کہ آپ کے بلکہ گردن پہ پاؤں رکھ کے آپ کو اس کا دباتا ہے کہ قریب تھا کہ آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی۔ اور پھر مزید اس امت کا فرعون ابو جہل، اس کی آپ کے خلاف قتل کی سازشیں، اس نے لوگوں کو کہنے لگا کہ تم لوگ دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمارے دین کو عیب لگا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو، ان کو جو ہے گمراہ قرار دیتا ہے، ہماری عقلوں کو بیوقوف قرار دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، اور کیا کیا کر رہا ہے، اور تم اس کو چھوڑے ہوئے ہو۔ تو میں قسم کھا کے کہتا ہے کہ اگر مجھے نظر آتا ہے، آپ سب سے نظر آئے، تو میں ایسا بڑا پتھر اٹھا کے ماروں گا کہ اس کا سر کچلا جائے۔ اس کے بعد تم میرا ساتھ دینا چاہو دو، میرا ساتھ چھوڑنا چاہو چھوڑو، لیکن میں یہ کام کروں گا۔ لیکن مکہ کے سردار کہتے ہیں کہ ابو الحکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو تم کرنا چاہو کرو۔
تو چنانچہ اگلے دن جب صبح ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ آتے ہیں، اپنے معمول کے مطابق آ کے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب آپ آتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اب یہ بھی ابو جہل بھی آتا ہے پتھر لے کر، اور قریش کے لوگ محفل جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی۔ تو ابو جہل جب آپ کے قریب ہوتا ہے تو قریب ہونے کے بعد اس طریقے سے ہاتھوں سے کسی چیز کو آگے سے روکتے ہوئے پیچھے کو بھاگتا ہے، اور پتھر ابھی تک اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کہ اس کا رنگ اڑا ہوا اور اس کے حواس باختہ ہوئے تو اس انداز سے پیچھے کو بھاگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے آج ایسی چیز دیکھی ہے کہ میرے سامنے ایسا اونٹ تھا کہ جس طرح کی کھوپڑی، اس کی گردن، اس کے دانت میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے۔ تو آپ ماتے کہ جبرائیل تھے، اگر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو اس کو وہیں پر دھر لیتے۔ اور بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین واقعہ اور جو پیش آتا ہے وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ آتے بیت اللہ میں قرآن پڑھتے، لوگوں کو سناتے، نماز پڑھتے، تو آپ ایک دن جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مکہ کے مشرک آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تو ہی وہ آدمی ہے کہ جو ہمارے معبودوں کو روکتا ہے، اسے ان کو برا کہتا ہے۔ آپ ماتے کہ میں ہی ہوں۔ تو آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کو مار رہا ہے، کو آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، اور اسی عقبہ ابن ابی معیط جس کی بات کر رہے تھے آپ کے گلے میں کپڑا ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر اس کو مروڑتا ہے کہ آپ کا گلا گھونٹتا ہے۔ اور اس انداز سے جب آپ کی مار پیٹ ہو رہی تھی، آپ کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، ابو بکر صدیق کو کسی نے بتایا کہ آپ کے ساتھی کو، آپ کے دوست کو بچاؤ، اپنے دوست کو بچاؤ کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق بھاگے بھاگے آتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو لوگوں کو آپ سے ہٹاتے ہیں اور آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مشرک بے ایمان آپ کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کرتے ہیں، اور اس قدر مارتے ہیں حتیٰ کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ابو بکر اب زندہ نہیں ہے۔ یعنی ان کی نظر میں، ان کے خیال میں ابو بکر جب مر جاتے ہیں اس وقت ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو ابو بکر کے خاندان کے لوگ، بنو تیم ان کا جو خاندان تھا، وہ آتے ہیں، ان کو اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب شام کے قریب وقت ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق کو ہوش و حواس آتے ہیں، بولنا شروع ہوتے ہیں، اور جب بولتے ہیں، ہوش آتا ہے، تو سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ آج عاشق کے رسول اللہ کے نبی کی میلاد کے کیک کاٹ کے کھاتے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے بدماش آپ کے خاکے بناتے ہیں، آپ کے پتلے بناتے ہیں اور آپ کے کارٹون بناتے ہیں، اور یہ مولوی صاحب بیٹھے کیک کھا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ سے محبت کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مار کھانے کے بعد، اس قدر اذیت اٹھانے کے بعد سارا دن بے ہوش رہتے ہیں۔ شام کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے زبان پر لفظ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ آپ کے خاندان کے لوگ ابھی اکثر بیشتر کفر پر تھے، جب سب سے پہلے آپ ہی کا نام سنتے ہیں ان کی زبان سے تو بڑے بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم کو مارا پیٹا گیا، ابھی تک تم اس کا نام لیتے ہو۔ تو گھر والے کھانا پیش کرتے ہیں، کھانا کھانے سے انکار کرتے ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں لوں گا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ آپ محبتیں دیکھنی ہوں تو صحابہ کی سیرت پڑھیے، یہ حلوے کھیرے کھانے والے مولویوں کو نہ دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، یہ تو اپنے مردوں کی ہڈیاں بھی بیچ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کے سامنے کیا ہے؟ تو خیر بات کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں آپ کے بارے میں کہ جب تک آپ کو دیکھ نہیں لوں گا اس وقت نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو چنانچہ روایات میں ہے کہ جب رات کا سناٹا چھاتا ہے اور لوگ گلیوں میں یعنی کہ نہیں ہوتے، جا کے سو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر چپکے سے نکلتے ہیں ان کے گھر والے، لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالارقم میں لے کے جاتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں، ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خیر و سلامتی سے ہیں، ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کو جو مار پیٹ تھی وہ بھی بھول جاتی ہے۔ یہ ہے محبتوں کا انداز۔ اور پھر ابو بکر صدیق صرف یہی نہیں، اس کے بعد تو مسلسل ان کے ساتھ اذیتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مکہ کے سرداروں میں سے ہیں اور مالدار لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دی۔
چنانچہ وہ بھی جب ان اذیتوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی دیکھا کہ مکہ میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ بھی ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ برق الاغامات ایک جگہ ہے جہاں تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر مکہ کے وہاں کے سرداروں میں ایک سردار ملتا ہے جس کا نام مالک بن دغنہ تھا۔ جب ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں کہ حبشہ کی طرف جا رہے ہیں مکہ والوں کی اذیتوں سے بچنے کے لیے، تو ان کو کہتے ہیں کہ تم جیسا آدمی وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، تم وہ ہستی ہو جو بے سہاروں کی مدد کرتے ہو اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو اور ان کی مصیبتوں میں کام آتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہارا ضامن ہوں، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، مکہ واپس چلو اور جا کر اپنے رب کی وہاں پر عبادت کرو، تمہیں کوئی وہاں پر کچھ نہیں کہے گا۔ تو چنانچہ یہ مالک بن دغنہ اپنی ضمانت میں مکہ میں ان کو لے کے آتے ہیں اور آ کے مکہ میں اعلان کرتا ہے یہ سردار کہ میں نے ابوبکر کو اپنی ضمانت میں لیا ہے، ان کی ذمہ داری لی ہے، تو کوئی ان پر زیادتی نہیں کرے۔ تو چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مکہ میں، لیکن مکہ والوں کی شرط کیا ہے کہ ٹھیک ہے ابوبکر صدیق رہیں، اپنے گھر میں رہیں، جو عبادت کرنی اپنے گھر میں کرتے رہیں، لیکن لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں، بچے جو ہیں وہ اس دین میں پڑھ کر جو ہے ان کی نظر میں گمراہ ہو رہے تھے۔ تو ابوبکر صدیق کچھ عرصہ تک تو اپنے گھر کے اندر عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، گھر کے صحن میں کہ جو ان کی عادت تھی پہلے سے نماز پڑھنے کی، اللہ کا قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اور تلاوت کرتے ہوئے جو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے اور رقت ان پر طاری ہوتی اور جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے، پھر سے انہوں نے وہ کام شروع کیا۔ تو مالک بن دغنہ اپنی وہ جو ذمہ داری تھی یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری ذمہ داری اس شرط پر لے رکھی ہے۔ تو ابوبکر فرماتے ہیں کہ تم اپنی ذمہ داری واپس لے سکتے ہو، مجھے اللہ ہی کی پناہ کافی ہے، مجھے اللہ ہی کی پناہ کافی ہے، وہی مجھے پناہ دینے والا کافی ہے۔ اور واقعی ہی کہ جو اللہ کو کافی بنا لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہ سنگین ترین حالات جو مسلمانوں کے رہے ہیں، انہی حالات میں کیا ہوتا ہے کہ حالات پلٹا کھاتے ہیں اور اسلام دو ہستیوں سے، یعنی اسلام میں دو ہستیاں شامل ہوتی ہیں، داخل ہوتی ہیں کہ جس سے اسلام کا ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حمزہ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے اسلام کے قبول ہونے کے واقعات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ یہ وہ سیرت ہے کہ جو ہمیں حقیقت میں جگانے کے لیے ہے، ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ یہ دین اسلام جو ہم کو وراثت میں ملا ہوا ہے یہ کن مراحل سے گزرا ہے اور کس طرح سے ہم تک پہنچا ہے، اور کیا کیا اس میں آفتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں، اذیتیں رہی ہیں، کہ جو اس جنتوں کا حقیقی رستہ ہے۔ تو ضرورت ہے اس سیرت کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنے کی اور اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی کہ ہمارا اس دین کے لیے کیا کردار ہے، اس دین کے لیے کہ ہم نے کیا ادا کیا ہے، کیا ہم نے حق ادا کیا ہے، اور خاص طور پر اس حالت میں، اس وقت میں کہ جب چاروں طرف اس دین کے دشمنی ہیں، مخالفتیں ہیں، اس دین کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ان حالات میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا کردار ہے۔ ضرورت ہے ان سیرتوں کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ جی ہاں، یہ سوال کیا گیا ہے کہ نجاشی صحابی تھا یا تابعی تھا۔ دیکھیے، صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کی تعریف میں علماء نے کہا ہے کہ صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو یا آپ سے ملا ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا ہو۔ یہ ہے وہ صحابی کہ جو آپ کو ایمان کی حالت میں ملا ہو، چاہے اس نے آپ کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کیونکہ بعض صحابہ نابینا بھی تھے، جس طرح کہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، کہ جو آپ کو ایمان کی حالت میں ملا ہو، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ملا ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا ہو، تو یہ ہے جو صحابی ہے۔ اب کوئی شک نہیں کہ نجاشی اسلام لے آئے تھے، لیکن اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، کیا وہی نجاشی جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی یہی وہ نجاشی ہے جس کا آپ نے بعد میں جنازہ پڑھا اس کے فوت ہونے پر، یا کہ وہ بعد میں آنے والا نجاشی تھا؟ کیونکہ نجاشی حقیقت میں کیا ہے کہ حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، جس طرح کہ روم کے ہر بادشاہ کو ہرقل کا نام دیا جاتا،
اور ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کا نام دیا جاتا تھا، اسی طرح حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو کیا یہ نجاشی جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی یہی تھا جو بعد میں مدینہ کے آپ کے مدی زندگی میں فوت ہوا اور آپ نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھا، یا کہ وہ بعد میں آنے والا نجاشی تھا؟ البتہ جو بھی تھا وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو ہم صحابی نہیں کہیں گے کیونکہ اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابی صرف وہ ہے کہ جس نے آپ کو دیکھا ہو، اور یہ صرف نجاشی نہیں بلکہ اور بھی اس طرح کے ایک لوگ ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کو آپ کو دیکھنے کی سعادت یا شرف حاصل نہیں ہوا، حتیٰ کہ عرب کے بعد لوگ بھی، حتیٰ کہ ایک وہ بھی شخصیت ہے کہ جو مدینہ میں اس دن پہنچی، مسلمان ہو چکے پہلے، لیکن جب مدینہ میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فوت ہو چکے تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ شرف حاصل نہ ہو سکا، لیکن کوئی شک نہیں کہ ان کے درجے اور مقامات اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اس لیے ہم نجاشی کو یہ کہیں گے کہ وہ تابعی ہیں، کیونکہ تابعی کون ہوتا ہے کہ جو صحابی سے ملا ہو۔ تو چونکہ اس نجاشی کی ملاقات صحابہ سے ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ان کی نہیں ہوئی، اس لیے ان کو تابعی کہا جائے گا، نہ کہ صحابی کہا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔